اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ روشنی سب کے لیے، میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ آج کا جو موضوع ہے اس موضوع کے اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی، اپنے معاملات کے ساتھ جو ہمارا یہ جو میں ہے انسان کے اندر، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اصل میں ہم نے روحانیت کو سمجھنے کی بڑی کم کوشش کی ہے اپنی زندگی اور زندگی کے معاملات میں۔ ہم جو مادی یہ جو دنیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارا مادی وجود ہے، ہم اس کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ قدم قدم پر یہ جو روحانیت ہے، یہ ہمیں احساس بھی تو روحانیت ہی ہے نا۔ جب احساس کی ہم بات کریں کہ احساس دلا رہی ہوتی روحانیت کہ ہمارے آنسو، کسی کے دکھ درد کو محسوس کرنا، رشتوں کی انسیت محسوس کر لینا، اور کسی کو دکھ یا تکلیف میں دیکھ کر بڑھ کر اس کی ہیلپ کر دینا، یہ سب روحانیت ہے۔ یہ روحانیت ہے کہ ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ذہن اور ہمارا وجود جو ہے ہمارے اندر سے متقاضی ہوتا ہے ان عوامل کا کہ جو اس کو یعنی ہمارے انر کو سیٹسفائی کر سکیں، اور انر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دکانوں پہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ کسی سے ہم کچھ مانگ کر نہیں لے سکتے کہ ہم نے کچھ کھا لیا تو ہمیں جو ہے وہ انر سیٹسفیکشن ہو گیا۔ اصل میں انسان کا ضمیر کیا ہے؟ انسان کا ضمیر وہ ترازو ہے جو انسان کی روحانیت اور مادیت کے درمیان یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے وجود کے ان دو جز سے یا جزیات سے کتنا انصاف کیا ہے۔ ہم جو کچھ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو یقین اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس یقین اور اس کے زبانی اظہار کے درمیان ہمارا وہ عمل بھی شامل ہوتا ہے کہ جو ہمارے کردار کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے ہماری معاشرت میں۔ اس میں لوگ ہمیں دیکھ کر، ہمیں سن کر اور ہمارے رجحانات کے اعتبار سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ یاد رکھیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے اظہار بیان سے بھی اور ہمارے عمل سے بھی ہمارے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں، اور ہمیں خود بھی یہ اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کسی سے سیاسی بات کیجئے، 10 منٹ میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا سیاسی رجحان کس سیاسی جماعت کی طرف ہے۔ اسی طرح انسان کا جو بیان ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، وہ ایمان اور عقیدے کا عکاس ہوتا ہے۔ ایمان اور عقیدہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے بعد ہم اس دنیا میں عمل کی کسوٹی پر اپنے آپ کو کس طرح پرکھ کر آگے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایمان اور عقیدے کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہمارے جید علماء کرام میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، اور احسن نوید نیازی صاحب کی نسبت سے ہمیشہ میں ان کی علمیت کا قائل ہو کر اظہار کر رہا ہوتا ہوں۔ آج بھی اپنی علمیت کی بنیاد پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں جو ہے وہ اپنے دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں گردیزی صاحب، ان کا بھی آپ سے تعارف کراتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گردیزی صاحب ہمارے ساتھ مختلف پروگراموں میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جب بھی یہ تشریف لاتے ہیں تو ہم ان سے بھی ان کی علمیت کی بنیاد پر بہت کچھ سیکھتے ہیں، کیونکہ اس پلیٹ فارم پر زیغم گردیزی صاحب ہوں یا محترم نیازی صاحب ہوں، جو بھی علماء کرام ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی مختلف موضوعات کے اعتبار سے یہ اساتذہ کرام ہیں، دین علم جو ہے اس کی ترویج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو زیغم گردیزی صاحب، مفتی زیغم گردیزی صاحب کو بھی میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آج کا موضوع ایمان اور عقیدے کی اہمیت، سر بڑا اچھا موضوع ہے۔
ایمان اور عقیدے کی اہمیت پر ہم بات کریں تو ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے ایمان میں اور عقیدے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شاید بھائی عقیدہ کا لفظ جو ہے یہ فعیلہ کے وزن پر ہے عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے، اور جو فعیلہ کا وزن ہوتا ہے یہ یا فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں عقیدہ جو ہے مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح قتیلہ کا لفظ مقتولہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قتیل کا لفظ مقتول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی عقیدہ بھی یہاں معنی ہے الشیء المعتقد، جس چیز پر عقیدہ رکھا جائے۔ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مصدری معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس وقت معنی ہوتا ہے اعتقاد یعنی عقیدہ رکھنا، اور کبھی جو ہے وہ مصدری معنی میں نہیں ہوتا بلکہ مبنی للمفعول ہوتا ہے، اس وقت جو ہے معنی ہوگا الشیء المعتقد ای ما یجب الاعتقاد بہ، جس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے وہ۔ اب یہ عقیدہ اصل میں مشتق کس سے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ اس کا ہے عقد، عقدہ یعقد عقدن، عقد کہتے ہیں باندھنے کو، الشد والربط بقوہ، قوت کے ساتھ جب کوئی چیز باندھی جائے، بالخصوص بیسیکلی تو یہ استعمال ہوتا تھا پہلے رسی کے لیے، الجمع بین طرفی الحبل، رسی کے دو سروں کو جمع کرنا، انہیں باندھنا، قوت کے ساتھ باندھنا، پہلے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہ ضد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے حل کی، حل کا معنی ہوتا ہے کھولنا، عقد کا معنی ہے باندھنا، اسی سے وہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں جو بولا جاتا ہے نا، ارباب حل و عقد نے یہ فیصلہ کیا، یعنی کھولنے والے اور باندھنے والے، اور اسی کو فارسی میں یوں تعبیر کرتے ہیں اصحاب بست و کشاد، بند کر، بست معنی بند کرنے والے، کشاد معنی کھولنے والے، حل کھولنے والے، عقد باندھنے والے، یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھ میں نظام ہے۔ تو یہ عقد اصل میں تو استعمال ہوتا تھا رسی کے دو سروں کو مضبوطی سے باندھنے کے لیے، پھر اس کے بعد نوٹ، پھر اس کے بعد جو ہے یہ استعمال ہونا شروع ہوا، اس کے مفہوم میں عموم پیدا ہوا لغوی طور پر ہی، پھر ہر وہ شے کہ جس کے اندر باندھنے کا مفہوم پایا جا رہا ہو، چاہے مانوی طور پر ہی کیوں نہ ہو، تو اسی لیے جو ہے وہ کنٹریکٹ جو بھی ہوتا ہے اس کو بھی عقد سے تعبیر کیا جاتا ہے، چاہے وہ بیع و شراء ہو، خرید و فروخت کا معاہدہ ہو، یا نکاح کا معاہدہ ہو، یا اور کوئی معاہدہ ہو، ہر معاہدے کو عقد کہا جانا شروع ہوا بعد میں، اسی وجہ سے کہ اس کے اندر بھی فریقین کے مابین، دو فریق ہوتے ہیں، ان کے مابین کسی چیز پر کو باندھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ایگریمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے اس کا لغوی معنی اور مفہوم۔ اب آ جائیں اصطلاحی معنی اور مفہوم کی طرف، تو اصطلاحی معنی کے اندر بس اتنا اضافہ کر لیں کہ یہی چیز جو تھی کہ کسی چیز کو باندھنا، گھیرا لگانا، تو اصطلاحی معنی میں ہے قلب کا کسی چیز کو باندھنا، ما عقد علیہ قلب الفردی، بندے کا قلب جس چیز کو باندھ لے، ویجزم بہ، اور اس پہ جزم کرے، بحیث ما لا یشوبہ شک، بہی طور کہ اس میں شک شبے کو کوئی دخل نہ ہو۔ تو یہ ہے عقیدے کی اصطلاحی تعریف۔ تو یعنی اگر اس کو میں مزید آسان کر دوں تو معنی بن جائے گا حکم الذہن الجازم، ذہن کا جزمی حکم لگانا کسی چیز پر، یہ ہے عقیدے کی اصطلاحی تعریف، یعنی قلب و ذہن کے ساتھ تعلق ہے، زبان کے ساتھ تعلق نہیں۔ عقیدہ چونکہ بیسیکلی قلب کا ذہن کا فعل ہے، ایسا حکم ذہن کا یا قلب کا ایسا حکم لگانا کسی چیز پر جو جزمی ہو، جس میں شک شبے کو دخل نہ ہو، کیونکہ شک شبہ اگر آ گیا تو پھر وہ عقیدہ نہیں کہلائے گا، ظن آ گیا تو پھر وہ عقیدہ نہیں کہلائے گا، یقین اس کے اندر درکار ہے، جزم درکار ہے، اور زبان نہیں، قلب و ذہن کا فعل ہے۔ یہ ہو گئی اس کی اصطلاحی تعریف۔ اور یہ عقیدہ جو ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح ہو تو یعنی اگر واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، واقعے کے مطابق ہونا شرط نہیں ہے، واقعے کے مطابق ہو تو کہلائے گا عقیدہ صحیحہ، اور واقعے کے مطابق نہ ہو تو کہلائے گا عقیدہ فاسدہ۔ عقیدہ فاسدہ کی مثال جیسے نصارہ کا، عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے، تو اب یہ عقیدہ فاسدہ ہے، واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ صحیحہ ہے، واقعے کے مطابق۔ بات فرمائی کہ جہاں شک شبہ اس میں پیدا ہو جائے وہ عقیدہ تو وہ عقیدے کا لفظ کے لیے آئے گا نہیں۔ یہ تو گئے عقیدے کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب آ جائیے ایمان کی طرف۔ تو ایمان کا جو لغوی معنی ہے وہ اکثر کے نزدیک ایمان کہتے ہیں لغوی طور پر تصدیق کو، جیسے سورہ یوسف کے اندر بھی ہے، تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا، جب وہ لے گئے تو واپس آئے کہا تھا نا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، تو انہوں نے وہاں کہا وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہم پر ایمان لانے والے نہیں، یعنی ای بمصدقن، اور آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں۔ تو لغوی معنی ہو گیا ایمان کا تصدیق کرنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح شرع میں ایمان کہتے ہیں ہر اس چیز کی جزمی تصدیق کرنا جو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ التصدیق الجازم بکل ما اتی بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ مع التسلیم والقبول والاذعان والایقان، لیکن فقط تصدیق جزمی نہ ہو، ساتھ میں تسلیم بھی ہو، قبول بھی ہو، تو وہ ایمان اصطلاحی ایمان شرعی کہلائے گا، ادروائز ایمان شرعی نہیں کہلائے گا۔
اور مما علم من الدین بالضرورہ، جس کا دین میں سے ہونا بداہتاً معلوم ہو، یہ ہے ایمان کی اصطلاحی تعریف۔ تو اب جو ہے وہ اطلاقات کی طرف اگر دیکھیں تو عقیدہ اور ایمان میں فرق جو ہے، تو بعض اطلاقات کے اعتبار سے ایمان اور عقیدے میں باریک سا فرق بنتا ہے، باقی ویسے اگر دیکھا جائے تو اصطلاحی طور پر عقیدہ صحیحہ اور ایمان جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ بس یہ ہے کہ ایمان کے اندر اقرار باللسان کی بھی شرط ہے، عقیدہ صرف قلب اور ذہن کے ساتھ تعلق ہے، ایمان کے اندر تصدیق بالقلب کے ساتھ اقرار باللسان بھی ہے، کیونکہ اصل تو ایمان بھی تھا تصدیق قلبی ہی، لیکن اقرار باللسان کو شرط اس لیے قرار دیا گیا کہ کسی بندے کے ایمان کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے، تو اجرائے احکام کے لیے شرط ٹھہرا کہ اقرار باللسان بھی ہو، کہ زبان سے اقرار کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں تصدیق پائی جاتی ہے۔ تو تصدیق قلبی کا اظہار ہونا ہے، وہی بات جو آپ نے شروع میں کہی، عربی میں کہاوت بھی اللسان ترجمان الجنان، جیم کے زبر کے ساتھ جنان کہتے ہیں دل کو، زبان دل کی ترجمان ہے، یعنی جو قلب کی تصدیق ہے اس کا اظہار، اس کی عکاسی ہوگی کیسے؟ زبان سے ہوگی۔ ناظرین کرام، ہم جو ہے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، محترم گردیزی صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید آپ کو روشنی سب کے لیے میں، اور آج ایمان اور عقیدے کی اہمیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب نے ہمیں جو ہے ایمان اور عقیدے میں جو فرق ہے اور پھر اس کا جو مفہوم ہے وہ بتایا ہے، اور ہمارے ساتھ محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ہم اسی موضوع پر مزید جو ہے جاننا چاہیں گے۔ سر، کردار، جب ذہن اور زبان، دل کسی چیز کا اقرار کرتا ہے، مصمم ارادہ ظاہر کرتا ہے، پختگی اور یقین ہوتا ہے، تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو کردار کی درستی کی ہے، کیا اس کے لیے بھی ہم یہ کہیں گے کہ ایمان اور عقیدہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ شاہد بھائی۔ یقیناً عمل کی درستگی کے لیے عقیدہ اور ایمان اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے، کوئی بھی عمل اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہے کہ جب وہ عقیدہ صحیحہ کے تابع ہو، اور عقیدہ صحیحہ پر گامزن رہتے ہوئے اگر کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ صحیح بات۔ اگر عمل تو موجود ہو لیکن عقیدہ درست نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ نہ ہو، تو پھر وہ پوری زندگی انسان اعمال کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت اور قدر و منزلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اصل ہے، اور عمل اس کی فرع ہے، اور عمل جتنا مضبوط ہوگا عقیدے میں اتنی ہی پختگی آئے گی، عقیدہ اتنا ہی اس کو سنوارنے کے کام آئے گا، لیکن بغیر عقیدے اور بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم مختلف عقائد کے حوالے سے دیکھیں، جس طرح قرآن کریم نے ابتداءً جو جن عقائد کا تذکرہ فرمایا، عقیدہ غیب ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی اللہ رب العالمین کے غیب ہونے پر، کہ کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، کوئی ہے کہ جس کے دست قدرت میں اس کائنات کا سارا نظام ہے، وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے، وہ ہم سے پوشیدہ ہے لیکن ہم اس سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہمارا ہر عمل اس کے پیش نظر ہے۔ اگر یہ عقیدہ پیش نظر رہے گا اور اس عقیدے کو انسان اپنے اوپر طاری کرے گا تو پھر یہ صرف ایک عقیدہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کے اثرات اس کے تمام اعمال پر ہوں گے۔ یعنی وہ کوئی بھی عمل کرے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، تو اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ مجھے میرا رب ملاحظہ فرمانے والا ہے، جو میں جس سے غائب نہیں ہو سکتا ہوں، وہ مجھ سے غائب ہے، پوشیدہ ہے، لیکن میرا ہر عمل اس کے پیش نظر ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ اے میرے بیٹے اگر تو تن کا برابر بھی کوئی عمل کرے، پہاڑوں میں اس کو چھپ کر کوئی عمل کرے، آسمانوں میں یا زمینوں میں چھپ کر کوئی عمل کرے، اللہ رب العالمین سے چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو تیرے سامنے لے آئے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے پیش نظر ہمارا ہر عمل ہے۔ تو جب یہ تصور طاری ہوگا، جب یہ عقیدہ انسان قائم کر لے گا اور اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا، اس پر ایمان مضبوط ہوگا، تو پھر اس کا کوئی بھی عمل وہ اس خوف سے خالی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین مجھے ملاحظہ فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے والا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آپ کو گناہ کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بت پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو اگر 1000 پردوں میں چھپ کر بھی کوئی عمل کرے تو اللہ رب العالمین اس کو ملاحظہ فرمانے والا ہے۔ پھر عقیدہ تقدیر ہے، یعنی انسان کا، مومن کا عقیدہ کیا ہو کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ خیر اور شر وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب اگر اس نے یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ اس پر ایمان رکھا، اعتقاد رکھا، تو پھر یہ اس کے تمام اعمال پر اس کے اثرات ہوں گے۔ کوئی بھی زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے
تو اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، چاہے اس کے حق میں ظاہراً اس کے حق میں ہو یا اس کے مخالف ہو، اس کی طبیعت کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ اب وہ پیش نظر اس کے یہ ہوگا کہ اگر اللہ رب العالمین کی مرضی ہے اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر اسی طرح عقیدہ آخرت ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے ہر عمل سے متعلق جواب دینا ہے، اور ہر عمل سے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر اس عقیدے پر انسان مضبوطی سے کاربند رہے اور یہ ایک تصور طاری رہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرے سارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو پھر وہ صرف عقیدہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کی زندگی کے صبح سے شام تک پوری زندگی کے جتنے معمولات ہیں اس پہ وہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ اگر میں نے کوئی اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کیا، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کوئی عمل کیا، تو اس کی بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہے، میری آنکھ بند ہوگی، اس کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر تن کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کو پیش فرما دے گا، اور پھر اس کے مطابق انسان کے ساتھ سزا یا جزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو انسان کا اگر عقیدہ درست ہوگا تو صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس کے تمام اعمال میں درستگی آ جائے گی، اس کے اثرات اس کے تمام اعمال پر مرتب ہوں گے۔ صحیح بات ہے۔ اور سب بہت سارے عقائد ہیں محترم نیازی صاحب، جیسے کہ آپ نے عقائد کی بڑی تفصیل آپ نے لغوی اعتبار سے بتائی، ویسے بھی آپ نے سمجھایا، تو وہ کون کون سے عقائد ہیں؟ کیونکہ ہمیں جو ہے بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا ہے، ہمیں جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی بعثت پر یقین رکھنا ہے، آسمانی کتابوں پر ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے جو عقائد ہیں ان عقائد کو اور دیگر تمام عقائد کو ملائیں تو کون کون سے عقائد ہیں جن کا تعلق ایمانیات سے بنتا ہے؟ دیکھیں شاید بھی جب ہم کتب عقیدہ و کلام اٹھاتے ہیں، علم العقیدہ والکلام کہتے ہیں اس فن کو کہ جس فن میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں، یہ پورا ایک فن ہے، اس فن کو ہمارے علم العقیدہ بھی کہتے ہیں اور علم الکلام بھی کہتے ہیں اور علم التوحید بھی کہتے ہیں۔ یہ تین الگ الگ نام ہیں لیکن ایک ہی فن کے یہ تین الگ الگ نام ہیں۔ اب یہ جو کتابیں اس موضوع پر جتنی بھی لکھی جاتی ہیں ان کے اندر تین بنیادی چیپٹرز ہوتے ہیں، تین بنیادی ابواب ہوتے ہیں۔ ایک باب ہوتا ہے الہیات کا، ایک باب ہوتا ہے نبوات کا، اور ایک باب ہوتا ہے سمعیات کا۔ سمعیات بھی کہتے ہیں اور بعض کتب کے اندر اس کو غیبیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کیا، تھوڑا سا اس کی میں ڈیٹیل عرض کر دیتا ہوں کہ الہیات جو ہے اصل میں ہم پر یہ جاننا، ہر مسلمان پر، ہر بندے پر جو بھی مکلف ہے عاقل بالغ، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ جانے کہ ما یجب للہ وما یستحیل علیہ وما یجوز لہ، تین باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واجب ہے یعنی ضروری ہے، کون سے امور وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہیں، میم کی پیش کے ساتھ محال کا معنی ہوتا ہے ناممکن، امپاسبل، اس کو بعض لوگ محال بھی کہتے ہیں قبولیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نہیں، قبولیت نہیں، ما یستحیل علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جن امور سے پاک ہے جو اللہ پر محال ہیں، اللہ کے پر محال کیوں ہیں یعنی اللہ کے لیے وہ ہو نہیں سکتے، اللہ کے لیے مانیں گے تو نقص لازم آئے گا، نقائص سے وہ پاک ہے۔ اور تیسرا ہے وہ ما یجوز لہ، جو چیزیں اللہ کے لیے جائز ہیں یعنی ممکنات، کہ کون سے امور وہ ہیں جن کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے کہ اللہ کے لیے مانیں گے تو یہ ممکن ہے اور اللہ کے لیے جو ممکن نہیں ہے وہ بھی آ گیا اور جو واجب ہے وہ بھی آ گیا۔ یہ تین امور جو ہیں تفصیلی یہ بیان کیے جاتے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے الہیات کے چیپٹر میں۔ اس کے بعد اگلی میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ان تینوں کی ایک ایک مثال آپ دے دیں نا تو ہمارے ناظرین کے سمجھنے میں میں عرض کرتا ہوں اللہ واجبات کی بھی اور محال کی بھی۔ ویسے تو خیر ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا عقیدہ توحید کے نام سے، اس میں اس کی تفصیلات بتائی تھی اور ابھی آپ سے دیکھیں ما یجب اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واجب ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عالم ہونا، اچھا علم، صفت علم جو ہے یہ اللہ کے لیے لازم ہے، صفت وجود اللہ کے لیے لازم ہے، صفت قدم اللہ کے لیے لازم ہے، صفت بقا اللہ کے لیے لازم ہے، صفت قدرت اللہ کے لیے لازم ہے، صفت ارادہ اللہ کے لیے لازم ہے، صفت سمع اللہ کے لیے لازم ہے، صفت بصر اللہ کے لیے لازم ہے، صفت کلام اللہ کے لیے لازم ہے، مخالفت حوادث اللہ کے لیے لازم ہے، اور تعدد سے پاک ہونا یعنی وحدانیت یہ بھی اللہ کے لیے واجب ہے۔ یہ واجبات ہو گئے، انہی جو میں نے بیان کیے ہیں، واجبات اور بھی ہیں، میں نے صرف چند امثلہ دی ہیں، آپ نے کہی تھی میں نے زیادہ دے دی۔ اب محال کی طرف آ جائیں، انہی کی جو ضدیں ہیں، ان کی جو ضدیں ہیں وہ عیب ہیں، وہ اللہ کے حق میں محال ہیں۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔
وجود کی ضد کیا ہے؟ عدم، اللہ کے حق میں محال ہے. بقا کی ضد کیا ہے؟ فنا، اللہ کے حق میں محال ہے. اسی طرح جو قدم ہے اس کی ضد کیا ہے؟ سبقت عدم، عدم کا سابق ہونا کہ پہلے کوئی چیز نہ ہو پھر ہو، اللہ کے حق میں محال ہے. مخالفت حوادث کی ضد کیا ہے؟ مماثلت حوادث، حوادث کی مخلوقات کی مثل ہونا، یہ اللہ کے حق میں محال ہے. وحدانیت کی ضد کیا ہے؟ تعدد، شریک ہونا، اللہ کے حق میں محال ہے، امپاسبل ہے. اور بھی مثالیں ساری دی جا سکتی، بس میں نے چند مثالیں ذکر کر دی ہیں وقت کی قلت کو دیکھ کر. باقی جو ہے وہ آ جائے ممکنات کی طرف، جو واجبات اور مستحیلات سے ہٹ کر جتنے امور ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ممکن ہیں. واجبات اور محالات ان کو کیونکہ یہ گنے ہوئے ہیں، ان کو گننے کے بعد باقی جو امور بچتے ہیں ان کا جن سے اللہ کے حق میں کوئی عیب لازم نہیں آتا. اور بہت ساری چیزیں ممکن، کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر مانے تو کوئی عیب لازم نہ آئے اور اللہ کے لیے وہ ضروری بھی نہ ہو تو وہ ممکنات کے اندر آتی ہے. جیسے مثال لے لیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو بعثت ہے، یہ بعثت اللہ کے حق میں واجب نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں، اللہ پر لازم نہیں. اگر اللہ نبی اور رسول نہ بھی بھیجتا تو کوئی عیب نہیں تھا اور اس پر کوئی ضروری بھی نہیں تھا کہ انبیاء اور رسول وہ بھیجتا ہی بھیجتا، لیکن اس نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انبیاء اور رسول بھیجے. لیکن یہ بھیجنا انبیاء اور رسول کا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن ہے. تو ایسی اور بھی بہت ساری امثلہ. اب آ جائیے نبوات، ایمانیات والی عرض کر رہا ہوں میں. یہ تو بھی میں نے بیان کی الہیات والے پہلا چیپٹر. دوسرے چیپٹر کی طرف آئے نبوات. نبوات کے اندر وہی تین چیزیں جن کا تعلق پہلے اللہ کے ساتھ تھا، اب نبیوں اور رسولوں کے ساتھ، کہ ما یجب للرسول علیہم السلام، ما یستحیل علیہم، اور ما یجوز لہم. کون سے امور وہ ہیں جو رسولوں اور نبیوں کے لیے واجب ہیں، کون سے امور وہ ہیں جو نبیوں اور رسولوں کے حق میں محال ہیں، کون سے امور ہیں جو ان کے حق میں جائز ہیں، ممکنات میں سے. ان کا جاننا جو ہے یہ نبوات کے اندر آ گیا. یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے سیکھنا اس کا، الہیات والے امور کا بھی، نبوات والے امور کا بھی. تیسرا جو چیپٹر ہے سمعیات. سمعیات جو ہے وہ سمعیتن کی جمع ہے سمعیات. سمع کہتے ہیں سننے کو، یعنی جو باتیں ہم نے شریعت سے سن کر معلوم کی، اگر شریعت نہ بتاتی، کتاب و سنت میں نہ بتائی گئی ہوتی تو محض عقل کے ذریعے ہم نہیں جان سکتے تھے. انہیں کہا جاتا ہے سمعیات. اس میں تمام وہ غیبی امور آ گئے جو محض عقل کے ذریعے نہیں جانے جا سکتے، جیسے میدان قیامت، حشر، نشر، بعث بعد الموت، جو ہے جنت، دوزخ، یہ ساری جو تفصیلات ہم نے سنی ہیں شریعت نے، یہ محض عقل کے ذریعے نہیں جانی جا سکتی تھی، تو یہ سمعیات کے تحت آتی ہیں. تو اب یہ میں نے وہ تمام عقائد کی وہ بتا دی، اجمالی طور پر میں نے اشارے کر دی ہیں. باقی ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ ظاہری بات ہے وہ تو مختصر سے وقت میں ان کا تعلق ایمان کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ ہے. یہ ساری جتنی میں نے بتائی ہیں تینوں چیپٹرز جو ہیں یہ ایمانیات کے تینوں ابواب ہیں، ایمانیات کے بھی اور عقائد کے بھی. یہ عقائد ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ایک مختصر سا وہ ہے کہ حدیث جبرائیل کے اندر جب پوچھا تھا انہوں نے کہ اخبرنی الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو سرکار عیسیٰ تو صاحب نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو اس بات پر اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے. یہ 6 باتیں سرکار نے بیان کی. یہ کہلاتے ہیں ایمان کے ارکان 6، 6 ارکان. انہیں ارکان 6 بھی کہتے ہیں، اصول 6 بھی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. سر میں بھی آپ لوگوں کے علم سے سیکھتا ہوں، یقیناً ہمارے ناظرین بھی سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے اور روشنی سب کے لیے کا آج کے پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے. عقیدے اور ایمان کی اہمیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی عقیدے، وہ جو عقائد ہیں جن کا ایمانیات سے تعلق ہے، اس پر ہم نے محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے بہت کچھ سمجھا اور جانا ہے. بڑی اہم باتیں ہیں ہماری زندگی کے لیے، ہمارے عقائد اور ہمارے ایمان کے لیے. اب جو ہمارا عمل ہے محترم مفتی صاحب گردیز صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو عمل ہے، ابھی سرسری طور پہ اس کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو آپ کوئی بھی عمل کرتے رہیں اس کی قبولیت نہیں ہوتی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا. میں اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہتا ہوں کہ عقیدے کی خرابی کا کیا عمل کی قبولیت پر اثر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی، یقیناً جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا کہ عقیدہ اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے. فرع ہے، جی ہاں. ایک آسان سی مثال اس کی ہے نا کہ ہم درخت دیکھتے ہیں، اس کا ایک اوپری حصہ ہے اور ایک زمین کے اندر کا حصہ ہے. اوپر اگر تراش خراش کی جائے، اوپر کا حصہ بالکل بھی کاٹ دیا جائے
تو اگر اس کی جڑیں مضبوط ہیں تو وہ دوبارہ اگ سکتا ہے، پھل پھول اس میں لگ سکتے ہیں. لیکن اگر جڑ کو ہی کاٹ دیا جائے اور جڑ کو بالکل اکھاڑ دیا جائے تو اب اس کے دوبارہ سے قائم ہونا، دوبارہ سے وہ تر و تازہ ہونا، نشو و نما یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح ایمان اور عمل کی مثال یہی ہے، عقیدے اور عمل کی، کہ عقیدہ وہ جڑ کی طرح ہے کہ اگر عمل جو اس کی شاخیں ہیں، اس کا تنا ہے، اس کی ٹہنیاں ہیں، اگر اس میں کبھی کوتاہی بھی آتی ہے، جڑ مضبوط ہے تو وہ دوبارہ اگ سکتی ہے، وہ دوبارہ قائم ہو سکتی ہے، اور وہ جو کمی ہے اس کی وہ پوری ہو سکتی ہے. لیکن اگر جڑ میں ہی کوئی کمی آ گئی، جڑ میں ہی کوئی نقص آ گیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو پھر وہ عمل جتنا بھی مضبوط ہو، اوپر کتنی بھی مضبوطی کیوں نہ ہو، وہ نیچے جو زمین کے اندر کا معاملہ ہے، یعنی ایمان کو جس سے تعبیر کیا گیا، تو اس کی کمی کو وہ پورا نہیں کر سکتا. تو اگر عقیدے کی خرابی ہے، عمل انسان کا کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس کی واضح مثال ہمارے سامنے معلم الملائکہ جس کو کہا جاتا ہے، فرشتوں کی صف میں رہنے والا ابلیس، کہ جو ایک عرصہ دراز تک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں ہر وقت مستغرق رہنے والا، اور اس قدر عبادت کی کثرت ہے کہ مختلف آسمانوں پر اس عبادت کی وجہ سے مختلف اس کے نام ہیں. اور زہد و تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ بے انتہا مشہور و معروف ہے. لیکن عقیدہ اللہ رب العالمین کے نبی سے متعلق اس کا گستاخانہ تھا، اور پھر ایک نبی کی جو تعظیم و توقیر کا معاملہ ہے اس نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی، اور نبی کے معاملے میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ انا خیر من. تو عمل اس کو نہیں بچا سکا، کیونکہ وہاں عقیدے کی بوشیدگی آ گئی، عقیدے کی کمزوری آ گئی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے سارے اعمال کو اس کے منہ پر مار دیا. اسی طرح ایک اور مثال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. ایک شخص دریدہ دہنی کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایک ناپاک جسارت کرتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں حد سے آگے بڑھتا ہے کہ اے عدل یا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ناپاک جسارت دیکھی گئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس کی گردن اڑا دیں، تو حضور نے منع فرمایا. لیکن یہاں ایک اور چیز جو ان دونوں چیزوں کو بیان فرمانے کے لیے، عقیدہ اور عمل، اس چیز کو واضح فرمانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ تم اس کی نشانی دیکھ لو. اس کی نشانی اور اس کے جو ذریت میں آنے والے افراد تھے ان سے متعلق حضور نے فرمایا کہ عمل ایسا شاندار ہوگا. صحابہ اکرام سے متعلق فرما رہے حضور کہ تم ان کے اعمال کے مقابلے میں اپنے اعمال کو حقیر جانو گے، ان کی نیکیوں کے معاملے میں مقابلے میں اپنی نیکیوں کو حقیر جانو گے. اور قرآن انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے، نمازوں میں اور عبادات میں وہ کثیر اس کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکلنے والے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن کی تاثیر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عمل بھی ہے اور اس کا عقیدہ بھی ہے. عمل ایسا کہ بعض ایسے مواقع آئے کہ صحابہ کرام بعض افراد پر ان کے اعمال پر رشک کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عقیدے کی جو بوشیدگی ہے، منافقت ہے اور دل میں جو کفر کا چھپا ہونا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو بیان فرمایا. تو اگر عمل میں کبھی خدا نخواستہ کوئی کوتاہی آتی ہے اور خاتمہ ایمان پر ہے، خاتمہ عقیدہ صحیحہ پر ہے، تو اللہ رب العالمین سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر، یا اللہ کے فضل و کرم سے، یا پھر اللہ والوں کی شفاعت سے اللہ رب العالمین اس کو داخل جنت عطا فرما دے. لیکن اگر عقیدے کی بوشیدگی ہے تو پھر عمل کتنا شاندار کیوں نہ ہو، وہ اس کمی کو اس کا عمل پورا نہیں کر سکتا. صحیح. سر محترم مفتی صاحب، نیازی صاحب، روز حساب، روز قیامت کیا صرف اعمال کا حساب ہوگا؟ کیونکہ زیادہ تر جو سننے میں آتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی تمہارے اعمال کا حساب ہوگا. تو صرف اعمال کا حساب ہوگا یا عقیدے اور اعمال دونوں کا ہوگا؟ دیکھیں شاید بھی روز قیامت عقیدے اور اعمال دونوں کا حساب ہوگا، ایک بات. اور اگر ویسے یہ جملہ مطلق کوئی کہے کہ اعمال کا حساب ہوگا جیسے ہمارے ہاں عرف میں کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. وہ ان معنوں پر درست ہے کہ عقیدہ بھی خود ایک عمل ہے، وہ عمل القلب ہے، یعنی ایک جوارے کا عمل ہے، اعضاء کا عمل ہے. باقی اعمال کا تعلق ہمارے اعضاء کے ساتھ ہے، اور عقیدہ خود جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا اس کا تعلق ہمارے قلب و ذہن کے ساتھ ہے. تو وہ قلب کا عمل ہے، قلب کا فعل ہے. تو ان معنوں پر یہ جملہ بھی درست ہے. کوئی یہ کہے کہ اعمال کا حساب ہوگا تو عقیدہ اس کے اندر شامل ہے. ہاں، نفی نہیں کرنی چاہیے. یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب صرف اعمال کا حساب ہوگا، عقیدہ کا حساب نہیں ہوگا، تو یہ بات غلط ہے کہ حساب اعمال کا بھی ہوگا، عقیدے کا بھی ہوگا. کیونکہ اعمال تو ان لوگوں کے بھی جو صاحب ایمان نہیں ہیں، اچھے ہیں. میں عرض کرتا ہوں وہ اعمال ان کا تو ہے، وہ آپ دین کی فارمیشن دیکھیں
دیکھیں نا تو ہمارے دین کی فارمیشن کے اندر آپ کو عقیدہ اور اعمال صالحہ یہ دونوں پہلو بے پہلو نظر آئیں گے. دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق بھی ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ بغیر عقیدے کے قابل قبول نہیں, عقیدہ صحیحہ کے. لیکن جو عقیدہ صحیحہ ہے یہ بغیر اعمال صالحہ کے بھی مقبول ہے فی حد ذاتی, فی نفسی عقیدہ مقبول ہے. یعنی یوں ہی مثال آپ لیں نا جڑ کی اور پھل کی, جیسے ابھی مثال دی گئی, تو اب اسی پہ اگر آپ غور کر لیں کہ عقیدہ جڑ ہے اور عمل صالح جو ہے وہ پھل ہے. اگر پھل نہ لگا ہو تو بھی درخت کا وجود باقی ہے. تو ایسی اگر عمل صالح کا پھل نہیں ہے, جڑ موجود ہے, عقیدہ صحیحہ موجود ہے, تو بندہ کامل مومن تو نہیں ہے, لیکن بہرحال نفس ایمان باقی ہے, اصل ایمان باقی ہے. تو اس لیے جو ہے اس کا جو ہے جنت میں دخول بہرحال ہوگا, ابتداءً یا معالاً. یعنی یا تو ابتداءً ہی جنت میں داخل ہو جائے گا, اللہ اپنے فضل سے چاہے معاف کر دے, یا شفاعت سے چاہے معاف کر دے, یا پھر سزا دے کر, تھوڑی سی سزا جو ہوگی تو وہ پھر معالاً. لیکن بہرحال اس کے لیے خلود ہے تو جنت میں جائے گا, جنت پکی ہے, جنت پکی ہے. یعنی جو ہے وہ دخول اولی ہو نہ ہو, لیکن بہرحال دخول ہے. شروع میں بھلے نہ ہو سکتا ہے کہ سزا بھگت کے جائے, لیکن داخلہ ہونا ہے. دوزخ میں خلود نہیں ہے, ہمیشگی نہیں ہے وہاں پر. لیکن اگر عقیدہ صحیحہ نہیں ہے, عقائد فاسدہ کا حامل ہے, جتنے مرضی اچھے اعمال کر لے. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا انہ لن يدخل الجنت الا نفس مسلمہ, ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر مسلمان جان. جو ایمان والا ہے صرف وہی جنت میں داخل ہوگا. حدیث مبارک بھی ہے, صحیح حدیث, اور پھر خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے بھلے اچھے اعمال ہوں, انہیں فرمایا گیا وہ سراب کی طرح ہیں, کہ جیسے صحرا کے اندر سراب ہے, دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے پانی ہے, قریب پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا. تو ایسی جن لوگوں کا عقیدہ صحیحہ نہیں ہے اور عمل صالح تو ہے لیکن وہ سراب کی مثل ہے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور جہاں تک بدلے کی بات ہے تو بدلہ انہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی کسی نہ کسی شکل میں عطا فرما دیتا ہے اعمال صالحہ کا کفار کو. لیکن نجات کے لیے بہرحال عقیدہ صحیحہ درکار ہے, عقیدہ حقہ درکار ہے. تو بغیر عقیدہ حقہ کے نجات نہیں ہے, بغیر عقیدہ حقہ کے مغفرت نہیں ہے, بغیر عقیدہ حقہ کے آپ کی بخشش نہیں ہے. بخشش چاہتے ہیں, مغفرت چاہتے ہیں, جنت چاہتے ہیں, ہمیشہ کی عقیدہ صحیحہ ضروری ہے. لیکن اعمال صالحہ کا بھی یہ مطلب, اس کا یہ مطلب بھی قطع نہیں ہے کہ اعمال صالحہ سے صرف نظر کر لیا جائے. اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں. اعمال دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے, ساتھ ہی اعمال صالحہ کا بھی آگے ذکر کیا. عقیدہ اور ایمان تو اعمال صالحہ کے بغیر ہو نہیں سکتا, کمال ایمان تو نہیں ہے. عقیدے اور عقیدہ صحیحہ کے ساتھ اعمال صالحہ ملیں گے تو کمال ایمان ہے, کامل مومن ہو گیا. اور خالی عقیدہ صحیحہ اعمال صالحہ نہیں ہے تو نفس ایمان تو ہے لیکن کمال نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے ایمان کے اندر کمال پیدا کرنا ہے نا, کامل مومن بننا ہے. تو وہ تمام روایات, احادیث اور آیات جن کے اندر یہ ترغیبات دلائی گئی اعمال صالحہ کی, وہ ساری ہمیں مہمیز کرتی ہیں اس بات پر کہ ہم نے اعمال صالحہ بھی اختیار کرنے ہیں. اور جیسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے, ہم نے اس طرح زندگی گزارنی. اعمال صالحہ میں یہ سب آتا ہے. نہیں, اعمال صالحہ کا مطلب محدود سا تصور نہیں ہے, یہ اس کا بھی ایک واسٹ سینیریو ہے اعمال صالحہ کا. یعنی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایات کو فالو کریں, یہ سارے اعمال صالحہ کے اندر داخل ہے. چاہے اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہو, چاہے معاشرے کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ ہو, چاہے بازار کے ساتھ, چاہے مسجد کے ساتھ, چاہے جو ہے وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہو, ہر سطح پر ہم نے اعمال صالحہ بھی اختیار کرنے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ محترم محمد احسن نوید نیازی صاحب مفتی صاحب, اور بہت شکریہ محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب. ناظرین کرام, بڑا خوبصورت ایک پہلو یہ بھی نکلا اس گفتگو سے کہ اگر مومن جو ہے, صاحب ایمان جو ہے, جس کا عقیدہ اچھا ہے, اگر وہ دنیا میں تکالیف برداشت کرتا ہے تو بھی اس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ اس کے اجر کا باعث بن جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جن کا عقیدہ درست نہیں ہے, صالح نہیں ہے, ان کو اگر دنیا میں کوئی ان کے اعمال کی بنیاد پر کوئی آسائشات فراہم کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تکالیف کو اس سے موازنہ کریں کہ وہ راحت میں اور ہم تکلیف میں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا اجر رکھا ہے. جو اصل بات آج کے پروگرام میں ہمارے سامنے آئی وہ یہی ہے کہ ایمان اور عقیدے دونوں کی اہمیت ہے, اور صرف اہمیت نہیں ہے, انسان اپنے عقیدے کی حفاظت کرے, اپنے ایمان کی حفاظت کرے, کیونکہ اسی کا اجر ہے جو روز حساب اس کو ملنا ہے. اپنے بہترین اعمال کے ساتھ اپنے عقیدے اور ایمان کی پختگی پر زور دیجیے اور اس کو اہمیت دیجیے. آپ کی بہت ساری دعاؤں کا طالب ہوں. پروگرام کے آخر میں آپ سے دونوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.